شروع کر دیا پراپوگنڈا، ایک بچے کے ساتھ زبردستی ہم جنس پرستی کا معاملہ ہوا ہے، قوم لوط کا عمل ہوا ہے اور اس کو ریپ کیا گیا اور مولوی نے کیا اور مقدمہ درج ہو گیا۔ 4-5 گھنٹوں سے کچھ نہیں ہوا اور 4-5 گھنٹے بعد باپ پہنچا تو عین اس موقع پہ پہنچا جب ابھی تک کچھ ہوا نہیں تھا اور ہونے والا تھا۔ برادر اکبر اقتسام صاحب کو اسی بچے کے والد کا فون آیا، ابو بکر معاویہ کا نہیں، وہ تو جیل میں ہے۔ ابو بکر معاویہ صاحب ہماری جماعت سے تعلق بھی نہیں، وہ ایک جگہ گئے، جمعہ پڑھایا، اس کے بعد ساتھ والی خاتون نے کہا میں بیمار ہوئی، تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، اب میرے جنازے پہ ہی آئیں۔ وہ اس خاتون کے گھر چلے گئے، وہاں پہ بچے بھی موجود ہیں، خاتون بھی موجود ہے، اہل خانہ بھی موجود ہے۔ بچے دبانا شروع ہو گئے۔ علاقے کا ایک چودھری نما انسان ہے جس نے اپنے بچوں کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ کسی مولوی قاری کو نہیں دبانا چاہیے، اور یہ جائز ہے پابندی، اور مولویوں اور علماء اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ نہ دبوائیں، کوئی دبوانا فرض نہیں ہے، اور یہ دبوانا کوئی، میری نظر میں تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ لیکن جو اصل سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ سکینہ بی بی کے گھر گئے ہیں، ان کی خالہ بنی ہوئی ہے، پورا گھر آباد ہے، وہاں پہ بچے ان کو 8 9 10 پورا گھر والے بیٹھ کے دبا رہے ہیں۔ اس بچے کا باپ آیا اور اس نے کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا تو نے نہیں دبانا، تو پھر دبا رہا ہے۔ چودھری ٹائپ، چودھری نہ بھی ہو ایک بندے کی، میں نہیں میرا بچہ دبوائے، نہیں دبانا چاہتا، نہ میرے بچے، تو میں ہوتی بڑھتی گالم گلوچ گریبان، وہی جو عادی معاملہ ہوتا ہے معاشرے میں، ایک عادی معمولی نوعیت کا معاملہ، لڑائی جھگڑے گالم گلوچ، اور پورا اس کے گھر والے بچے، ہر بندہ اس بات کا گواہ وہاں پہ موجود ہے، کوئی مرا نہیں ہے، سکینہ صاحب آدھی زندہ ہیں، وہ بچے بھی موجود ہیں۔ اس بندے نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی کہ ہوا یہ ہے کہ یہ میرے بچہ دبا نہیں تھا رہا، میرے بچے کے ساتھ اس نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر آپ ایف آئی آر پڑھیں، لبرل اور سیکولر میڈیا کی عقل کے اوپر ماتم ہے، ایف آئی آر بھی نہیں پڑھی، اور شروع کر دیا پراپوگنڈا، ایک بچے کے ساتھ زبردستی ہم جنس پرستی کا معاملہ ہوا ہے اور قوم لوط کا عمل ہوا ہے اور اس کو ریپ کیا گیا اور مولوی نے کیا اور مقدمہ درج ہو گیا۔ ایف آئی آر پڑھی نہیں، ایف آئی آر ایسی ہے کہ آپ بھی پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بچہ غائب ہے، میں جس موقع پہ پہنچا تو بچہ ابھی ہوا کچھ نہیں تھا، بس ہونے والا تھا۔ 4-5 گھنٹوں سے کچھ نہیں ہوا اور 4-5 گھنٹے بعد باپ پہنچا تو عین اس موقع پہ پہنچا جب ابھی تک کچھ ہوا نہیں تھا اور ہونے والا تھا۔ اور دروازے جناب، جس نے یہ، میں کسی کی صفائی یا اس کی طرف سے جسٹیفیکیشن پیش نہیں کر رہا، لیکن کھلے دروازے اور اندر داخل ہو گیا، اور سارا اس طرح کے معاملات، اس طرح کی برائی ایسے ماحول میں ہوتی ہے کہ دروازے بند ہوتے ہیں، کنڈیاں لگی ہوتی ہیں اور معاملات کے، آپ سب ان باتوں کو جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے باپ نے یہ مقدمہ درج کروایا کہ بچے کے ساتھ ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا۔ پھر ہوا یہ کہ برادر اکبر اقتسام صاحب کو اسی بچے کے والد کا فون آیا، ابو بکر معاویہ کا نہیں، وہ تو جیل میں ہے، وہ تو حوالات میں ہے، پولیس انٹیروگیشن کر رہی ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، اور کئی دن وہ حوالات میں رہا ہے۔ بچے کے والد نے کہا آپ علامہ صاحب یہ معاملہ ہوا، آپ صاحب نے ان سے پوچھا بڑے بھائی نے کہ کیا جنسی ہراسمنٹ ہوئی ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں ہوئی۔ باپ نے کہا تو پھر آپ نے کیوں کہا؟ مجھے غصہ تھا، میرے بچے سے کیوں دبوا رہا ہے، میرے بچے سے کیوں دبوا رہا ہے؟ تو برادر اکبر نے کہا یار اگر بات اتنی تھی تو آپ کو اس قسم کا پرچہ نہیں کرانا چاہیے، پرچہ بھی زیادتی کا نہیں ہے کہ زیادتی کے اٹیمپٹ کا، جنسی ہراسمنٹ کا، آپ کو یہ پرچہ نہیں کرانا چاہیے۔ کہتا اگر آپ آ جائیں گے نا تو ہم بیٹھ کے صلح صفائی کر دیں گے۔ بچے کے باپ نے بلایا بھائی کو، بچے کے باپ نے، تو برادر اکبر اس بچے کے باپ کے مطالبے کے اوپر وہاں گئے، سارا معاملہ دیکھا، غور کیا، سمجھایا۔ بچے کے باپ نے حلف دے کے کہا کہ جنسی ہراسمنٹ کا واقعہ نہیں آیا، ہاں لیکن اس نے مجھے گالیاں بڑی نکالی ہیں، اس نے میرے پہ گن تان لی، اور جب ہماری آپس میں بڑی لڑائی جھگڑا ہوا، مجھے امکان ہے ہماری بعد میں بھی لڑائی بڑھے گی، لیکن میں سوچتا رہا کہ میں نے یہ زیادتی کی ہے۔ یعنی اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کی کہ میں نے خواہاں ایک بندے کے اوپر جنسی ہراسمنٹ کا پرچہ کروا لیا ہے، اور اصل واقعہ تو لڑائی جھگڑے کا، تو اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ جڑ سے ختم ہو جائے۔ یہ بچے کے باپ کا مطالبہ ہے، مولوی کا نہیں ہے۔ تو پھر اس کو برادر اکبر نے جا کے معاملہ
ابو بکر معاویہ سے وہ تب بھی نہیں ملے، اس کی طرف سے ہی اس کو، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ میں نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا، یہ باہر آئے گا، ثابت تو ہونا نہیں، پولیس نے بھی انٹیروگیشن کرنی ہے، ظاہر ہے نہ کوئی ڈی این اے، نہ واقعاتی شہادت، نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے، پرچے میں بھی نہیں ہے، اٹیمپٹ ہے، تو اٹیمپٹ بھی بری ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ایسے مولویوں کو ممبر پہ بھی نہیں چڑھنے دینا چاہیے اگر ہوئی بھی ہو، ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ ہم تو سب سے زیادہ ہم جنس پرستی کے خلاف، زنا بالرضا کے خلاف سب سے زیادہ اس ممبر سے آواز اٹھتی ہے۔ وہ جو ہم جنس پرستی کے قائل ہیں، فاعل ہیں، زنا بالرضا کے قائل اور فاعل ہیں، ان کو موقع مل گیا۔ کیس ایک مولوی کا تھا، اور مولوی بھی ایسا جو قادیانیوں اور رافضیوں کے خلاف بڑا کام کرتا ہے اور ان کے خلاف تقریریں کرتا ہے، ان کو موقع ملا، انہوں نے اس بات کو ایسے اچھالا کہ جناب ایک مولوی نے بدکاری کی ہے اور دوسرا مولوی اس کو آزاد کروا کے لے آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا آپ نے نہ قانون پڑھا نہ آئین پڑھا؟ مولوی کسی دوسرے مولوی کو آزاد کرا سکتا ہے؟ وہ تھانے دار ہے، وہ ہائی کورٹ کا جسٹس ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسے؟ اور بھائی بچے کا والد بیان حلفی دے رہا ہے کہ جنسی ہراسمنٹ نہیں ہوئی، آزاد کرنے والا مجسٹریٹ ہے، عدالت نے کیا ہے، ان کے خلاف توپے اٹھانے کے بجائے مولویوں کے اوپر چڑھ گئی کہ ایک مولوی نے دوسرے مولوی کو چھڑوا دیے کہ اس نے انا للہ و انا۔ اور کوئی عقل مند ہوش کے ناخن لینے والا اگر کوئی سچے دل سے ایک سیکولر لبرل بندہ اٹھے جو حقیقت پسند ہو اور ایکسپوز کرے، اٹھے، بچہ بھی زندہ ہے، بچے کا باپ بھی زندہ ہے، اور ظلم پتہ کیا ہے، یہ بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن ہے۔ وہ بچہ جس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ریپ ہو گیا، اس کے ساتھ، آپ کی نظر میں اس بچے کی عزت نفس کوئی نہیں ہے؟ آپ اس بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جس بچے کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، اور اس کو معاشرے میں وکٹم بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا، اس بچے کی آگے زندگی نہیں ہے؟ آپ ظلم کر رہے ہیں، ظالم آپ ہیں۔ آئیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جنس پرستی میں ملوث مسجد کا ملا ہو، پوش علاقوں کے انکل یا آنٹیاں ہوں، ان کو سزائے موت دے دی جائے۔ آئیے یہ قانون بنوائیے۔ آپ نہیں بنوائیں گے، آپ کبھی نہیں بنوائیں گے، آپ تو اس چیز کے قائل ہیں، آپ تو اس چیز کے فاعل ہیں، لیکن آپ کو بس ایک موقع چاہیے تھا، اور آپ نے یہ سارے کا سارا معاملہ اسی وجہ سے صرف اچھالا ہے۔ بنیادی طور پہ مولوی کو گالی دے کے نا یہ لبرل سیکولر مافیا کے لوگ اپنا دل راضی کرتے ہیں کہ یار اسلام کو تو برا کہہ نہیں سکتے، مولویوں کو 5-7 گالیاں نکال لو،